بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ آج والدین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بچوں کی تربیت میں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، ان کے زندگی کے ہر فیز میں ڈیفینیٹلی پیرنٹس کا بہت زیادہ کلیدی کردار ہے، اور کس طرح سے بچوں کی بہتر تربیت میں والدین کی آبویسلی والدین کا کردار ہے، اور اس کو کس طریقے سے مزید انہانس کیا جا سکتا ہے۔ والدین اکثر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ پہلو جو ہوتے ہیں تربیت کے وہ اکثر مس کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پیرنٹس ہمیں گلا کرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ ایسا اچھا بیہیو نہیں کر رہا، ہماری بات نہیں سن رہا، ہمیں محفل میں ہی ایسے سنپ کر دیتا ہے، یا اس طرح کی ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا بنیادی طور پر اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس کی روٹ کاز میں جائیں، تو کہیں نہ کہیں پیرنٹس نے کچھ پہلو تربیت کے مس کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی پرسنالٹی ایسے ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ بٹ بہرحال اسی پر ہی آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موٹیویشنل اسپیکر محسن نواز صاحب اس وقت شو کا حصہ ہیں۔ تھینک یو سو مچ محسن صاحب۔ محسن صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، مطلب بچوں کا والدین کے ساتھ اور والدین کا بچوں کے ساتھ، مطلب والدین کا بچوں کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ ہے، بچوں کا والدین کے ساتھ بڑا عزت احترام کا رشتہ ہے۔ جب ہم عزت اور احترام کی بات کرتے ہیں اور ہم آج کے بچوں کو اگر دیکھیں تو وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ مائنس کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو پیرنٹس کہاں پر کمی کوتاہی رہنے دیتے ہیں تربیت میں بچوں کی؟ بہت شکریہ۔ شروع کے جو بچے کے 7 سال ہیں، ایکچولی یہ وہ سال ہوتے ہیں جس میں ہم بچے کی سب کانشیس مائنڈ کی دراصل پروگرامنگ کر دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے 7 سالوں میں ہی اس بچے کو جو دکھایا ہوتا ہے وہ اس نے زندگی بھر کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں جب اچانک پتہ چلتا ہے کہ ہم انڈر دا کیمرہ ہیں تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں، ہم بہت اپنے ایکٹس کا جائزہ لیتے ہیں، ہماری ڈیلنگ اور ہینڈلنگز بدل جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں کوئی کیمرہ واچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک جیتا جاگتا انسان کا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے کسی گھر میں، تو جب تک کہ وہ خود سائز میں بڑا نہیں ہو جاتا تب تک اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ تو سوچا ہی نہیں جاتا کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یہ اس کو فیڈ کر رہا ہے۔ چنانچہ بچے کے دنیا میں آتے ہی، آنکھیں کھولتے ہی، وہ جو ابھی بولنا یا چلنا نہیں شروع ہوا، تو یاد رکھیے کہ وہ تبھی سے آبزرو کرنا شروع ہو گیا ہے اور وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ پہلے 7 سالوں میں ہم اس کو جو بنانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ جو بھی آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ کہ والدین کی طرف سے محبت کا رشتہ اور بچوں کی طرف سے عزت کا رشتہ ہم دیکھتے ہیں، تو ایکچولی والدین بعض اوقات بچوں کو محبت تو دیتے ہیں پر عزت کی طرف سے کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کوئی 3 ایسے ایریاز ہیں جس پر اگر والدین فوکس کر لیں تو ایک بہترین چائلڈ کی اپ برنگنگ ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو اچھا محسن صاحب، میں آپ سے یہاں پر ایک اور بات یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے رائٹ ناؤ جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں اور جتنا فرسٹریٹڈ یہ ماحول ہے ہمارے ارد گرد، پیرنٹس بھی بہت فرسٹریٹڈ ہے بائی دا وے، لیکن پیرنٹس کو ابھی بچوں کی تربیت میں کیا کیا چیلنجز بہت زیادہ درپیش ہیں؟ جو اس وقت کی بات ہے، اگر آپ اس وقت کے ماحول کی بات کریں تو بچوں کی طرف سے پیرنٹس کو بہرحال چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ والدین جو کہ گھر میں ایک اتھارٹی کی سی پوزیشن رکھتے ہیں، انہوں نے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن بچوں کی طرف سے جب انہیں چیلنج آتا ہے اور انہیں نہ ماننے کی بات آتی ہے، تو یہ ایک تو انوائرمنٹل فیکٹر اس میں ہے ہی کہ بچوں نے دیکھا کہ یعنی جیسے اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی بات ہے، لیکن اس کے بہت پیچھے ایکچولی ہم نے بچوں کو خود ان کی ڈیولپمنٹ کے وقت پر آ، نہ کہنا، مرضی کے خلاف بات سہنا نہیں سکھایا ہوتا۔ ہم میں سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنے لاڈ پیار کے ساتھ انہیں رکھتے ہیں نا کہ ہم ان کی ہر فرمائش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سٹرگل کیے بغیر وہ چیز دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک نظریہ یہ بھی ہے والدین کا کہ اگر ہمارے پاس ہے
تو ہم بچوں کو کیوں اس طرح سے محروم رکھیں؟ ہم ان کو کیوں نہ وہ ساری فیسلٹیز دے دیں جو کہ ہم دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ان کی ساری فرمائشیں پوری ہوتی ہیں، جب انہیں نو کسی بات پہ سننے کا ایکسپیرئنس ہی نہیں ہوتا، تو یہ چیز ان کے برین کی پروگرامنگ کر دیتی ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں بڑے ہو کر وہ آپ سے راضی یا خوش ہونے کی بجائے آپ کی ذرا سی بات پر بھی برا مناتے ہیں، ایون لڑ بھی پڑتے ہیں۔ سو ہمیں اپنے بچوں کی اپ برنگنگ میں جیسے جو بچے اس وقت بھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی گھروں میں وہ بچے موجود ہیں جن کی ایج کوئی سال 1.5 سال کی ہے۔ خاص طور پہ ان باتوں کا فائدہ ان والدین کو ہو سکتا ہے جن کے بچوں کی ابھی بالکل جو ارلی چائلڈہڈ میں ہے۔ لیکن جو بڑے والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو جو ان کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، انہیں وہ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ والدین کو جب اپنے بچوں کی طرف سے کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ انڈر دا اسٹریس چلے جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ ان کا چاند جیسا بیٹا یا اتنی لاڈلی بیٹی ان کے سامنے کھڑے ہو کے اور ان کے ساتھ بحث و تکرار کریں گے، ان کو نو کہیں گے، ان کو کنفرنٹ کریں گے، ایون بالکل۔ بدتمیزی تک جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے پیچھے کافی سارے فیکٹرز ہیں۔ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی ہے۔ دیکھیں ابھی بڑا میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ تو ایک مینٹور ہوتا ہے، یعنی ہوں۔ جس سے آپ پوچھتے ہیں اور وہ آپ کو ٹیچ کرتا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ذرا دیکھیے کہ یہاں ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اور ٹیچر جو ہے وہ سوال پوچھتا ہے اور بچوں کو جواب دینے ہوتے ہیں۔ یعنی ہونا اس کے الٹ چاہیے کہ بچے سوال پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور ٹیچر کوچ کر رہے ہوں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ ٹیچر پوچھتے ہیں اور بچے اس کا آنسر دیتے ہیں۔ سو مینٹورنگ کی بھی ضرورت ہے، اور والدین کو خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں، والدین بعض اوقات پتہ ہے بچوں کو کیوں نہیں ٹرین کر پاتے؟ اس لیے بھی نہیں کر پاتے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جو کام ہم انہیں کہہ رہے ہیں یہ کام ہم خود تو کرتے کوئی نہیں، تو ہم یہ کام انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی ان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک محسن جبکہ صاحب ایک اور یہ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ یہ کام ہم خود تو کر نہیں رہے، بچوں کو کیسے کہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم تمام تر جو ذمہ داری ہے نا وہ ہم انسٹیٹیوٹس پر ڈال دیتے ہیں، اسکولس پر ڈال دیتے ہیں۔ مائیں جو ہیں وہ جی، آج کل کی اتنی توجہ نہیں دے پاتی، حالانکہ اگر وہ ورکنگ ہیں یا ورکنگ نہیں بھی ہیں تب بھی وہ اپنے سوشل میڈیا اور اپنی جو ان کا یہ اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں وہ زیادہ انوالو رہتی ہیں، اور وہ تمام تر ذمہ داری ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اسکول جا رہا ہے بچہ، وہاں پر ٹیچر اسے سکھا کر بھیجے گی، تو وہ خود اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس انداز میں ادا نہیں کر پاتے، اور آبویسلی اسکول جو تربیت ایک گھر سے ہو سکتی ہے اور جو ایک ماں کر سکتی ہے وہ ایک ٹیچر یا ایک اسکول تو نہیں کر سکتا نا۔ جی ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے ماؤں کی تربیت دیکھیں، ہم کتنے ذوق و شوق سے مدرس ڈے مناتے ہیں، ہوں۔ لیکن اس مدرس ڈے کے حوالے سے اس ماں کو جو یہ پوزیشن ہے، جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہ ماں اپنی پوزیشن نہیں پہچان پاتی۔ وہ ورلڈ مدرس ڈے کی مبارکباد تو وصول کرتی ہے، پر باقی سارا سال وہ اس بچے کی منتیں ترلے کرتی رہتی ہے کہ تم یہ کر لو، تم ایسا کر لو، لیکن بچہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتا۔ اس بارے میں ایک بڑی خوبصورت کتاب ابھی ریسنٹلی لانچ کی، ڈاکٹر صداقت علی میرے مینٹور بھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی انمول ماں تگڑی ماں۔ اچھا، اچھا۔ انہوں نے اس کتاب میں ایسے پرنسپلز بتائے ہیں جن کی مدد سے مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت ایفیکٹولی ان کو اس طرح سے اپ برنگنگ میں اپنا رول ادا کر سکتی ہیں کہ بچوں سے پرویکٹیولی، اس سے پہلے کہ یہ مسائل آئیں، ان کو پہلے سے ہی ڈیل کرنا سیکھ لیں۔ بات اصل میں وہی ہے کہ اگر آپ بچوں کے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کریں اور تھوڑا سا آپ پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ چلیں، یعنی کہ مسئلہ آنے پر جب آپ مسئلہ ڈیل کرتے ہیں نا تو تب تک تو آگ لگ چکی اچھا ہوتی ہے۔ اچھا آگ محسن صاحب، میں آپ سے یہاں پر ایک اور بات آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ کے پیرنٹس تھے تو انہوں نے جی، آپ کی تربیت کس انداز میں کی، آپ کو کتنا انہوں نے موٹیویٹ کیا، کتنا سپورٹ کیا، اور اس کے بعد بینگ دا فادر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟
میرے پیرنٹس نے مجھے کافی خود مختاری دی۔ میرے ساتھ چونکہ کچھ فزیکل چیلنجز بھی تھے، تو وہ مجھے کافی میری رائے کو اہمیت دیتے تھے، اور میری جو بات تھی اس کو کافی ڈسکس کرتے تھے، اس کے مطابق مجھے انکریج کرتے تھے۔ اس کی شاید وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں لگتا تھا، جیسے امی کو یا بابا جی کو یہ لگتا تھا کہ کہیں میرا دل نہ ٹوٹے، تو وہ میری تقریباً ہر بات کو بڑی توجہ سے سنتے تھے اور اس کو کافی ویٹیج اہمیت دیتے تھے۔ ڈانٹ ٹپٹ والا کوئی سین نہیں تھا۔ میں نے جب اپنے بچوں کو، میرے 2 بیٹے ہیں، علی اور سلمان، ان دونوں کی اپ برنگنگ پر جب میں نے کام کیا تو ظاہر ہے کہ یہ دور بدل چکا تھا۔ تو میں نے سائیکالوجی اور کاؤنسلنگ کے فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہوئے جو چیزیں سیکھی تھیں، اس کے مطابق میں نے ان بچوں سے ان کی سوال کرنے کی صلاحیت کو میں نے کافی زیادہ انکریج کیا۔ میں ان سے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کرتا تھا، جس موضوع پر مجھے ان کے اندر خیالات کو جاننا ہوتا تھا یا ڈیولپ کرنا ہوتا تھا، تو میں ان سے اس بارے میں سوال پوچھتا تھا کہ بیٹا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اور پھر اس سوال سے نکلتا ہوا ایک اور سوال، جس کے نتیجہ میں انہیں بھی سوال پوچھنے کی بہت اچھی عادت بنی، تجسس ان کا ڈیولپ ہوا اور انہوں نے جاننا شروع کیا۔ میں کوشش کرتا تھا، میں حتمی طور پہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 100% ہی باصول پیرنٹنگ کی، لیکن میں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو کوشش کی وہ یہ کی کہ ان کے ہر سوال کو انکریج بھی کیا جائے۔ اور ایون میں آپ کو بتاؤں، بچے بعض اوقات ہم سے ایسا سوال بھی پوچھتے ہیں جو ہمارے بلیف سسٹم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہمارے عقائد سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ ماں باپ عام طور پہ بچوں کو سنب کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو آپ بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اس بارے میں میں نے خود کبھی نہیں سوچا، اس بارے میں کچھ علم حاصل کرتا ہوں یا جانتا ہوں اور پھر میں آپ سے شیئر کروں بالکل، گا۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو اپنی کوئی کمزوری نہیں بتانا چاہتے۔ ہم بچوں کو جب ٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی کمزوریوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا میں اپنے اس مسئلے پر کام کر رہا ہوں، اس بارے میں ہونا یہ چاہیے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ میری اگلی جنریشن ہے تو آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کریں گے، میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں۔ تو مل جل کر ہم اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنی سراؤنڈنگز کو، ایون اپنی سوسائٹی کو اس طرح سے سرو کرتے ہیں۔ تو یعنی اگر کہ جو اس میں نے انداز، آپ کی چیزوں سے اخذ کیا وہ یہ کہ ایک تو بچوں کو برداشت سکھانا، اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ان میں سوال پوچھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو پیدا کرنا، اور ڈیفینیٹلی تبھی ہو سکتی ہے جب پیرنٹس خود بھی سوال انیشیلی پوچھنا شروع کریں گے اور اس کے بعد جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ ایک اور چیز محسن صاحب میں آپ سے یہاں پر یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی، ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے کہ آپ جو بچوں کو دیتے ہیں بچے آپ کو کل کو وہی لوٹاتے ہیں۔ تو جی بچپن میں بچوں کو عزت دینا، یہ جی مطلب یہ لگتا ہے کہ بچوں کو کیا عزت، بچوں کو تو پیار دیا جاتا ہے، لیکن نہیں، بچوں کو عزت بھی دینی ہوتی ہے نا۔ تو آپ کو کیا لگتا ایگزیکٹ ہے کہ جو پیرنٹس بعد میں گلا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، تو سم ہاؤ کیا یہ چیز ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بھی کبھی اپنے بچے کو عزت اس طرح سے نہیں دی، کسی محفل میں بلا وجہ ڈانٹا یا سنپ کیا جس سے بچے کا کانفیڈنس لیول شیٹر ہوا اور اس کے دل، اس کے دماغ میں یہ چیز انگریوڈ ہو گئی؟ کسی باسکٹ میں کانٹے ڈال کر پھول نہیں نکالے جا سکتے۔ ٹھیک تو ہے، آپ جب کسی بچے کو عزت دے، وہ جو بہت خاص اور کی پوائنٹ ہے نا، اس میں سوال پوچھنا اور سوال پوچھنے کو انکریج کرنے کے علاوہ جو مین یاد رکھنے والی چیز ہے وہ ان کو عزت دینا ہے۔ جیسے والدین محبت دیتے رہتے ہیں پر عزت دینا بھول جاتے ہیں۔ سو ان کو بچوں کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آپ انہیں ڈانٹ دیتے ہیں تو ان کی بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ 3-4 سال کا بھی ہوتا ہے اور آپ اس کو کہیں چھوٹی موٹی غلطی پر بھی اس طرح سے کہ جیسے آپ اس کے کوئی مالک کل ہیں، آپ اس طریقے سے ڈانٹتے ہیں کہ اس کو شیم فیل ہوتی ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے یاداشت کا حصہ بنتی ہیں۔ چنانچہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو عزت دے کر ہی اپنے لیے عزت حاصل کر سکتے بالکل ہیں۔ ٹھیک ہو کیا، تھینک یو سو مچ محسن صاحب ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ تھے، اور ڈیفینیٹلی بچوں کے اندر اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھ سکیں، اور پیرنٹس بھی بغیر انوائے ہوئے ان کے ہر سوال کو اچھے طریقے سے سیٹسفیکٹری انداز میں اس کو آنسر کر سکیں۔ اپارٹ فرام دس
بچوں کو رسپیکٹ دینا، کیونکہ اگر آپ بچوں کو رسپیکٹ دیں گے تو کل کو بچے بھی آپ کو رسپیکٹ دیں گے. سو پیار اور محبت کے ساتھ رسپیکٹ والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے.